اور اگر اس پیٹھ میں کچھ خرابی ہے، کمی ہے، وہ بھی نظر نہیں آتی جب تک کہ دوسرا انسان اس خرابی یا اس اچھائی کو بیان نہ کرے۔ تو ایسے ہی آپ کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ بڑا حساس علاقہ ہے، یہاں کی جو دینی ماحول ہے وہ بھی بڑا مشہور و معروف ہے، اور یہاں کے علماء میں آپس میں جو اتحاد ہے، اتفاق ہے، پیار و محبت ہے، وہ بھی مشہور و معروف ہے۔ اور یہاں کے نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمانی جذبہ رکھا ہے، جو ایمانی طاقت ہے، جو شوق ہے، ذوق ہے، وہ بھی بڑا مثالی ہے۔ اور آج ایک بات مجھے ابھی نظر آئی جس کو بیان کرنا، جس کو پیش کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی میرے عزیز دوست، میرے بڑے مولانا مفتی ظہیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی بات چل رہی تھی، تو ہمارے مولانا سعید صاحب نے کہا کہ بازو آفس ہے، ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پی کر آتے ہیں، چلیے۔ تو میں تو گیا تھا چائے پینے کے لیے، لیکن میں نے چائے کم پی، لیکن وہاں جو میں نے محبت دیکھی، آپس میں علماء کا احترام دیکھا، ذمہ داروں کے درمیان میں جو چاہت دیکھی، وہ بے مثال دیکھی۔ یاد رکھیے گا، جس علاقے کے ذمہ داروں میں اتحاد ہو، جس علاقے کے ذمہ داروں کے اندر اخلاق حسنہ ہو، اور جس علاقے کے ذمہ داروں کے اندر قوم و ملت کا درد ہو، وہ علاقہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر ساتھ ہی ساتھ علماء بھی ساتھ دے، یا ایک ہے علماء کا ساتھ ذمہ دار دے دے، نور علی نور ہے، وہ علاقہ پوری ریاست کے لیے، پورے شہر کے لیے، پورے ملک کے لیے ایک مثالی علاقہ بن جائے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ جو کامیابی کی علامات ہیں، ان علامتوں کو میں آپ کے علاقے میں دیکھ رہا ہوں، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ آپ کو پیشن گوئی دینا چاہوں گا کہ ایک وقت وہ قریب میں آئے گا کہ نیل سندر کا علاقہ بڑا بے مثال علاقہ بن جائے گا، یہاں کا دینی ماحول بہت اچھا بن جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال ہمارے درمیان میں علماء کرام کی بڑی تعداد ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے صدر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ مولانا سعید صاحب کے ساتھیوں میں ہوں گے، بلکہ شفیع صاحب نے کہا، سید شفیع اللہ صاحب نے، تو ہمارے سعید صاحب جو آپ کے اس مدرسے کے محتمم ہیں، بڑے ملنسار عالم دین ہیں، اپنے آپ کو بڑا عاجز بنا کر پیش کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، اور قوم و ملت کا درد بھی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری 2001 کی فراغت ہے، میں نے کہا کہ میری 2008 کی فراغت ہے، مستقل 7 سال کا چھوٹا ہوں میں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے علاوہ جتنے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی ظہیر صاحب تو ماشاءاللہ میرے سے ہر اعتبار سے بڑے ہیں، میں ان کا ممنون و مشکور ہوں، مجھے حکم کرتے ہیں تو میں کبھی حاضر ہو جاتا ہوں۔ میں بہت دل سے مفتی صاحب کا ادب احترام کرتا ہوں۔ اور میں نے یہاں آ کر کے ایک بات غور کیا، وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی مسجد اکبری بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور یہاں آپ نے جس امام کا انتخاب کیا ہے، قاری صہیب صاحب دامت برکاتہم، جن کی آواز کے اندر ایک جادو ہے، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک سما چھا جاتا ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے جو مقصد کے لیے اتارا تھا، ان مقاصد میں ایک مقصد ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہاں کے امام بھی بڑے شاندار ہیں، بہت بہترین ہیں، مسجد بھی عالی شان ہے، ذمہ دار بھی بڑے پیارے ہیں، علاقے کے علماء میں بڑے اتحاد ہے، اور اس موقع پر ہمارے بریلوی علماء بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مجھے بہت ہی بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر کے۔ یہی اصل ہماری طاقت ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں، میں اپنے عنوان پر ایسے ہی آتا ہوں دھیرے دھیرے، کہ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جائیں، مسلک اپنی جگہ، آپ کا نظریہ اپنی جگہ، آپ اپنے مسلک کو چھوڑیے مت، دوسروں کے مسلک کو چھیڑیے مت۔
جب ایمان کی بات آتی ہے، جب کلمے کی بات آتی ہے، جب میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کی بات آتی ہے، قرآن کریم کی بات آتی ہے، میرے عزیز و نوجوانوں، اس وقت تقاضا وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام کے تمام اپنے مسلک کو چھوڑ کر کے صرف ایک کلمے کی بنیاد پر ایک جگہ جمع ہو جائیں، چاہے وہ مسلک کے پیشوا ہو، چاہے اس مسلک کے ماننے والے ہو۔ ہم اس موقع پر اپنے مسلک کو بالائے طاق رکھ کر کے ایک مسلمان بن کر کے جب تک ہم آگے نہیں آئیں گے، ہم ان دشمنوں کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ بہرحال آج مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے مسلم پرسنل لا کا کچھ تعارف ہو جائے اور تحفظ شریعت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائے، اور جو وقف ہے، جو اس کی 2024 میں جو بل لائی گئی ہے، امینڈمنٹ بل جو لائی گئی ہے، اس کے جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس پورے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں، ان تمام انسانوں پر اللہ کی جو رحمتیں ہیں، اس کے جو فیوز و برکات ہیں، اس کی جو نعمتیں کی بارش ہوتی ہے، ان تمام نعمتوں میں، اس کے تمام فیوز و برکات میں سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ نے اپنے انسانوں کو جو دی ہے وہ ایمان ہے۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، ایمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال کی دولت نہیں ہے تب بھی ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارے پاس خوبصورتی کی نعمت نہیں ہے تب بھی ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی ذاتی مکان نہیں ہے، کوئی ذاتی تجارت نہیں ہے، جب بھی ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارے پاس دیکھنے کے لیے آنکھ کی بینائی چلے گئی ہے، جب بھی ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی جو نعمت دی ہے وہ اسلام کی، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ معاف کیجئے گا، جب تک ہم اس اسلام کی نعمت کو نہیں سمجھیں گے، اس کی طاقت کو نہیں سمجھیں گے اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اس نعمت کی قدر بھی نہیں کریں گے۔ پوچھئے اس فلسطین کو جا کر جن کے دلوں میں ایمان کی اتنی نعمت ہے، عظمت ہے کہ اپنے گھروں کو برباد دیکھنا پسند کریں گے، ماں باپ اپنے بچوں کو شہید کرنا پسند کرتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو گولیوں کی توپوں پر دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن جا کر کے ان سے کہیے ہم آپ کو آزادی دیں گے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، تم کو آزاد کر دیں گے، صرف ایک مرتبہ کہو کہ ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہمارا مال قربان ہو جائے، ہماری اولاد قربان ہو جائے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، ہماری پراپرٹی قربان ہو جائے، ہمیں منظور ہے، لیکن ہمیں ایمان سے دور ہونا یا ایمان کو چھوڑنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ ان کے ایمان کے جذبے کو دیکھیے، ان کے ایمان کی حرارت کو دیکھیے، ان کی ایمان کی حرارت کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز و نوجوانوں، ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت اور شریعت محمدیہ کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ پاک نے جس طریقے سے عبادات کا حکم فرمایا ہے اور عبادات کے حکم کے بعد اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، مگر نماز کیسی پڑھی جائے اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ روزہ ایک عبادت ہے، روزہ کیسے رکھا جائے اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ حج ایک عبادت ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہے، اس کو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور زکوٰۃ اسلام کے بنیادوں میں سے ایک اہم
रुकन है, उसको कैसे अदा करना है, इसको भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बता दिया। जैसे इबादत का हुक्म दिया और उसके तरीका बताया, उसके साथ साथ अल्लाह पाक ने और हम सब के आका ताजदार मदीना सरकार दो आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको जिंदगी जीने का सलीका भी बताया है कि एक बीवी अपने शौहर के साथ कैसी जिंदगी करे और एक शौहर अपनी बीवी से कैसी मोहब्बत करे, माँ बाप अपनी औलाद को कैसी तरबियत करे और औलाद अपने माँ बाप से कैसे अकीदत व मोहब्बत व खिदमत करे, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ कैसे बर्ताव करे, उस्ताद अपने शागिर्द के साथ कैसा बर्ताव करे, शागिर्द अपने उस्ताद के साथ कैसा बर्ताव करे, एक मुलाजिम अपने ओनर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, एक ओनर और एक जो बड़ा रहबर होता है उसको अपने ओनर के साथ, उसके गुलाम के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। कोई अपने शहर का बड़ा है, कोई अपनी मिल्लत का आका है, वो रहबर है, रियाया के साथ बादशाह है, अपने सल्तनत के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये तमाम की तमाम चीजें हम सब के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। मजहब इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, मजहब इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, मजहब इस्लाम रमजान में रोजे रखने से मुकम्मल नहीं होता, बल्कि मजहब इस्लाम की तालीम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत से लेकर के मुआशरत तक दी है। एक मुसलमान, बल्कि यूं कहूं कि सच्चा पक्का मुसलमान जिस तरीके से यह ईमान रखता है कि नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज छोड़ने से आदमी गुनहगार बन जाता है, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, तो इतना ही उसे ईमान रखना चाहिए कि अगर मैं अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी करूं तो मेरा रब नाराज हो जाएगा। अगर एक पड़ोसी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, यहां तक कि तहज्जुद भी अदा करता है, रमजान के रोजे रखता है, हर साल उम्रे पर जाता है, लेकिन अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है, तो क़यामत के दिन जब तक उसका पड़ोसी से माफ नहीं करेगा, उसकी नमाज उसका रोजा उसे जन्नत में लेकर नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि पड़ोसियों का हक अदा करना, उनके साथ अच्छाई से पेश आना, यह भी इबादत है, यह भी इस्लाम का हिस्सा है। तो हमें अल्लाह ने जो मजहब इस्लाम दिया है और मोहम्मद की जो शरीयत दी है, खुदा की कसम खा करके कहता हूं, इससे अच्छा मजहब कोई नहीं है दुनिया में। आपको एक बात बताऊं तो आपको ताज्जुब होगा, हम अपने मजहब के बारे में इतना नहीं जानते जितना कि गैर हमारे मजहब के बारे में जानते हैं। उससे बड़ी बात आपको बताता हूं कि वो सिर्फ जानते नहीं, बल्कि जब वो अमल करते हैं, अगरचे कि वो इस्लाम में दाखिल हुए बगैर अमल करते हैं, लेकिन वो बनावट के लिए भी अमल करते हैं, तो उनकी जिंदगी में वो सुकून महसूस करते हैं। नऊज़ बिल्लाह, आज जिस इस्लाम पर, जिस दीन पर हमें अमल करना जरूरी है, हम अमल करना छोड़ देते हैं, तो गैर हमारे दीन पर अमल कर करके वो अपनी जिंदगी में सुकून महसूस कर रहे हैं। नौजवानों, जिम्मेदारों, हमें इस बात को बखूबी समझने की जरूरत है, जिस दीन को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लेकर हमारे सामने पेश किया है, इससे बेहतर, इससे अच्छा, इससे कामयाब, इससे बेहतर से बेहतर कोई दीन हो ही नहीं सकता। हमें इसे समझने की जरूरत है। आज हमने इसे समझना छोड़ दिया, अमल करना तो दूर की बात, आज हमने इसको समझना छोड़ दिया है, जिसके नतीजे में आज हमारे मजहब इस्लाम पर इस तरह के हालात आ रहे हैं, मुसलमानों पर इस तरह के हालात आ रहे हैं। आप जो सुन रहे हैं कि वक्फ जो बिल अमेंडमेंट बनाया गया है, जिसकी पूरे मुल्क में चर्चा हो रही है, क्या आप ये समझ रहे हैं कि वो रातों रात उठकर बैठ गए? आप ये समझ रहे हैं
کہ بس ان کو مسلمانوں سے دشمنی ہے اس لیے وہ امنڈمنٹ بل لے کر آ رہے ہیں. نہیں نہیں، کان کھول کر کے سن لو، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک سال کی بات نہیں ہے، یہ سالہ سال کا ان کا مشاہدہ ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان نام کے ہے، عبد الرحمن نام ہے، عبداللہ نام ہے، عبدالستار نام ہے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اگر وہ ایمان پر ہم عمل کرتے، ذرے ذرے کو اگر ہم جان کر عمل کرتے، تو آج ان کی یہ قوت و طاقت اور ان کی ہمت نہ ہوتی کہ آج وہ مذہب اسلام پر آنچ لاتے. محترم عزیز و نوجوانوں، اگر ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اپنی شریعت کی حفاظت کریں گے، تو یہاں بیٹھ کر کے ایک بات کہہ کر کے جاتا ہوں، ہمیں کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکومت کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکومت کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اگر آج بھی ہم اپنی شریعت پر مکمل عمل کریں گے. آج ہم نے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے حکومت ہو یا سلطنت ہو یا بادشاہت ہو یا کوئی تنظیم ہو یا کوئی جماعت ہو، جگہ جگہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں. بہرحال مسلم پرسنل لا، یہ مسلم پرسنل لا کے بارے میں ہمارے مولانا مفتی ظہیر صاحب نے مختصر روشنی ڈالی ہے. میں آپ کے سامنے چند جھلکیاں بتا کر کے آگے پڑھتا ہوں. یہ مسلم پرسنل لا جو ہے وہ ہماری آئلی جو زندگی ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے. آئلی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ خاندانی نظام. مثال کے طور پر نکاح ہے، مثال کے طور پر طلاق ہے، اور اسی طریقے سے میراث ہے. جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کا جو مال ہوتا ہے وہ مال اپنے ورثاء میں جو تقسیم کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں میراث. وہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے اور ہمارے معاشرت کا حصہ ہے، خاندانی نظام ہے. اسی طریقے سے جب کوئی انسان، کوئی شوہر انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہاں عدت ہوتی ہے، عدت گزارنا ضروری ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے خاص ہیں. جیسا نماز مسلمانوں کی شان ہے، جیسا نماز مسلمانوں کی پہچان ہے، روزہ مسلمانوں کی پہچان ہے، خانہ کعبہ پر جانا، مدینہ منورہ پر جانا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ مسلمانوں کی شان ہے. ایسے ہی میراث میں حصہ دینا یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. نکاح اسلامی طریقے سے کرنا مسلمانوں کی پہچان ہے. ناگفتہ حالات میں ضرورت پڑنے پر طلاق دینا، اسلامی طریقے سے دینا، یہ مسلمان کی پہچان ہے. یہ جس طریقے سے کوئی ہمارے ایمان سے ہمیں نماز سے نہیں روک سکتا، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روک سکتا، حج ادا کرنے سے نہیں روک سکتا اور عمرہ کرنے سے نہیں روک سکتا، ایسے ہی ہمیں اپنے جو آئلی زندگی ہے، خاندان کے مسائل ہیں جو ہم شریعت ہمیں بتاتی ہے، اس سے بھی ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اگر کوئی ہمیں روک رہا ہے تو ہمیں کھڑے ہو کر کے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. خاموش بیٹھنے کا یہ وقت نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کا یہ وقت نہیں ہے. میں چھوٹا آدمی ہوں، میری عمر چھوٹی ہے، کم عمر والا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہندوستان، جس کو بنانے میں، جس کو سنوارنے میں، جس کو آزاد کرنے میں ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے مردوں نے، ہماری عورتوں نے، ہمارے مالداروں نے، ہمارے غریبوں نے، ہمارے اچھوں نے، ہمارے بروں نے جو قربانی دی ہے، اگر ان قربانیوں کو ہمیں لحاظ رکھنا ہے، ان کے خون کی ہمیں لاج رکھنا ہے، تو اس ملک کے بچانے میں یہ آخری موقع آیا ہے. اگر آج بھی ہم نہیں کھڑے ہوں گے، آج بھی ہم نہیں جاگیں گے، اتحاد کی صف نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کی بھائی چارگی کے موقع پر نہیں کھڑے ہوں گے، میرے عزیزوں، نوجوانوں، ذمہ داروں، سیاسی قائدین، اب کان کھول کر کے سن لیں، اس کے بعد کوئی وقت ہمارے پاس نہیں ہے. یہ آخری موقع ہے اپنے ایمان کو بچانے کا. یہ آخری موقع ہے
اپنے قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، یہ آخری موقع ہے ہمارے اس پیارے وطن کی جمہوریت کو بچانے کا، یہ آخری موقع ہے۔ ہم مرنے کے بعد اگر ہمارے بچے سکون سے جینا چاہتے تو ہمیں کچھ کرنا ہے۔ کسی کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، کسی کی 70 ہو گئی ہے، کسی کی 50، کسی کی 40، کسی کی 30 ہے۔ آپ سوچئے ان بچوں کے بارے میں جن کی عمر 5 سال ہے، آپ سوچئے ان بچیوں کے بارے میں جن کی عمر 10 سال ہے، 15 سال ہے، ان کا فیوچر، ان کا مستقبل کا کیا حل ہوگا؟ آج ہمارے رہتے ہوئے ہمارے ایمان پر ڈاکہ، آج ہمارے رہتے ہوئے ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، آج ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے مسجدوں کو پتھر مارا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کے سامنے اتحاد کا ثبوت نہیں دیں گے، آج ہم اپنے بچوں کے سامنے طاقت کا ثبوت نہیں دیں گے، اگر آج ہم اپنے بچوں کے سامنے ایمان کا جذبہ پیش نہیں کریں گے، تو میرے عزیزوں نوجوانوں، ہمارے بچے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچے غلام بن جائیں گے، ہمارے بچے نوکر بن جائیں گے۔ غلامی کی زندگی سے موت اچھی ہے۔ کیا ہم موت اچھی ہے بول کر اپنے بچوں کو زہر دیں گے؟ نہیں، آج موقع ہے کچھ بنانے کا، آج موقع ہے اپنے ملک کی جمہوریت کو بچانے کا۔ اگر ہماری ملک کی جمہوریت بچ رہی ہے تو کان کھول کر کے سن لو، ہمارا مذہب اسلام پر جینا مرنا آسان ہے۔ اگر ہم نے ملک کے سیکولرزم کی توجہ نہیں دی، بلکہ آگے بڑھ کر کہتا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں اگر میں زیادہ کہوں تو معافی چاہتا ہوں، جو شوق، جو ذوق ہمیں نماز کے ادا کرنے میں ہے، روزہ رکھنے میں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں ہے، خیرات کے کرنے میں ہے، صدقہ دینے میں ہے، یہی شوق و ذوق کی ضرورت ہے اپنے ملک کی جمہوریت کو بچانے میں۔ وہ وقت چلا گیا کہ ہم مسجدوں کی حفاظت کریں گے، آپ ملک کی سیکولرزم کی حفاظت کرو۔ وہ وقت چلا گیا کہ کچھ لوگ مدرسے کی حفاظت کریں گے، کچھ لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے، اسمبلی میں جا کر کے بات کریں گے۔ نہیں، اسمبلی میں بھی بات کرنا بیکار ہے۔ جب تک ہم روڈوں پر نہیں آئیں گے، جب تک ہم اپنی ملک سے محبت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے، میرے عزیزوں نوجوانوں، وقت بہت نازک ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مسلم پرسنل لا جو ایکٹ بنایا گیا ہے وہ 1937 اس وقت باقاعدہ مسلم پرسنل لا کا ایکٹ قانونی طور پر بن گیا۔ آپ سمجھ لیں گے کہ مسلم پرسنل لا بنا کے لینے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اٹھے بیٹھے ہمارا اکابر نے بنا دیا؟ نہیں، اس وقت مسلمانوں پر آج جو حالات آئے ہیں وہی حالات اس وقت بھی آئے تھے۔ ایک بیچ میں بات کہہ کر کے آپ کو کچھ تسلی بھی دینا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ حالات انہی قوموں پر آتے ہیں جو قوم زندہ ہوتی ہیں، جو قوم بے حس ہو جائے، جو قوم مر جائے، اس قوم کے نوجوانوں کا شعور ختم ہو جائے، تو میرے عزیزوں نوجوانوں ان قوموں پر کوئی حالات نہیں آتے۔ اگر ہم پر حالات آ رہے ہیں، آج کے نہیں کئی سال سے مسلمان قوم پر جو حالات آ رہے ہیں، ہمارے دشمن کو معلوم ہے کہ قوم جاگ رہی ہے، لیکن قوم کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر قوم کھڑی ہو جائے تو آج بھی اس قوم کو سلانے والا، اس قوم کو برباد کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال 1937 میں مسلم پرسنل لا کا وجود عمل میں آیا، اس کا قیام عمل میں آیا، اور اس کی بنیاد جو رکھی گئی 1972 میں رکھی گئی۔ 1972 میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کو معلوم ہے لے پالک، یعنی چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر اولاد نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کے بچے کو لے کر کے پال لیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جو اپنا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا وہ لے پالک بیٹا اپنا حقیقی ہو نہیں سکتا۔ جو کہتے ہیں نا میرا بیٹا، حقیقی بیٹا، تو حقیقی بیٹا وہی ہو سکتا ہے
جو اس باپ ہی کو پیدا ہوا ہو، لیکن جو بچہ لے کر کے پالا جاتا ہے اسے حقیقی بیٹا کہنے کا حق نہیں ہے، یہ شریعت کہتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایک آرڈر یہ آیا کہ جو بچے کو لے کر پالا جاتا ہے اس کے اوپر بھی وہی حکم آئے گا جو حقیقی بیٹا پر آتا ہے۔ تو اس وقت علماء نے کہا یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ظاہر ہے اس وقت بھی حکومت نے بڑا زور سے شور سے یہ چرچا کیا، نہیں بلکہ ایسا ہی ہوگا، جو بچے کو لے کر کے پالتے ہیں اس کا وہی حکم ہوگا جو حقیقی بیٹے کا ہوگا۔ تو الحمدللہ قربان جائے، درود و سلام ہو ہمارے اکابر علماء کی محنتوں پر، ان کی دور اندیشی پر۔ اس وقت ہمارے علماء نے ڈیسیژن لیا کہ ہم شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کام نہیں کریں گے، ہمارے لیے شریعت مقدم ہے، بعد میں ہم دوسری بات قبول کریں گے۔ تو بہرحال حکومت کو بلکہ سپریم کورٹ کو اس فیصلے کو بدلنا پڑا۔ چند سالوں کے بعد یہ فیصلہ پھر واپس آیا، لیکن وہاں سے مسلمانوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا کہ مسلمان اس سے الگ ہے، باقی جتنی قومیں ہمارے ملک میں بستی ہیں وہ سن لیں، یہ بن گیا ہے قانون کہ جو حقیقی بیٹے کا حق ہوتا ہے لے پالک بیٹے کا بھی وہی حق ہوتا ہے میراث میں، اس کی تربیت میں۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے علماء کھڑے ہو گئے، سر کو کفن باندھا، انہوں نے کہا کہ ہم شریعت کے خلاف، قرآن کے حکم کے خلاف نہیں جائیں گے۔ تو اس وقت کی حکومت بھی مجبور ہو گئی کہ مسلمانوں کو اس سے الگ کر دیں گے۔ دوبارہ وہی وقت آ گیا ہے کہ آج بھی مسلمان کھڑے ہو جائے کہ آپ جو قانون بنا رہے ہیں وقف بل کے تعلق سے ہمیں وہ منظور نہیں ہے، ہمیں وہ منظور نہیں ہے، ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے لیکن وہ بل ہمیں منظور نہیں کریں گے۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، کان کھول کر کے سن لو، انشاءاللہ ہماری محنت، ہماری کوشش، ہمارا پسینہ، ہمارا خون، ہمارا مجاہدہ اور ہماری میٹنگیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے سب میں اتحاد ایک نہ ایک دن ہمیں کامیابی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اسی کے بعد میں آگے ایک اور چیز آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ ایک اور کیس سنیا ہوگا آپ نے، جو بزرگان دین ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، شعبانو کیس کے بارے میں۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی جو عدت ہوتی ہے، اس عدت کے درمیان میں جو نان و نفقہ ہوتا ہے وہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کی عدت کے بعد اگر وہ دوسری شادی کر لے یا شادی نہ بھی کرے، عدت کے بعد جس شوہر نے اسے طلاق دیا تھا، جو نان و نفقہ دے رہا تھا اس کی عدت میں، وہ اس نان و نفقہ اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے عدت کے بعد۔ لیکن قانون ایک یہ بنایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شوہر طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، اس کی عدت تک تو وہ نان و نفقہ دے گا شریعت کے مطابق، لیکن اس کے عدت گزرنے کے بعد بھی اگر وہ عورت، وہ لڑکی کسی سے نکاح کرے بغیر، کسی کے ساتھ غیر تعلق میں رہے، جب تک وہ رہے گی پہلا شوہر اس کو نان و نفقہ دینا پڑے گا۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ ایسا شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں جو ہے ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں، ہمیں یہ تمہارا قانون منظور نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت بھی اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ آپ سن لیجئے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے اکابر علماء کی کوششیں ہیں، ان کی محنتیں اللہ نے رنگ لائی ہیں۔ آج بھی وہی اللہ ہے جو آج کے 70 سال 100 سال پہلے تھا، وہی قرآن آج بھی ہے جو 100 سال پہلے تھا۔ بس مسلمان کے جذبے میں کمی آ گئی ہے، مسلمان کی سوچ میں کمی آ گئی ہے، مسلمان کی فکر میں کمی آ گئی ہے۔ تو میرے عزیز و نوجوانوں، جو وقت امینڈمنٹ جو بل لایا جا رہا ہے، تو اس کے تعلق سے مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اس طریقے کے حالات پہلے بھی آئے ہیں، ابھی بھی آئے ہیں، ابھی بھی ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو پروگرام ہوا ہے وہ بامبئی میں ہوا۔ اور ایک اور بات آپ سن لیجئے، جب بھی یہ حالات آئے، مسلم پرسنل لا کا قیام عمل میں آیا، تو ہر جمعے کی نماز کے بعد پورے ملک میں ہر جمعہ کی نماز کے بعد مسلمان روڈوں پر آ گئے، تو حکومت پریشان ہو گئی، حکومت یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہو گئی، اگر چند دن
ہمیں اور توقف کریں گے یا اپنے فیصلے پر باقی رہیں گے تو شاید ملک کا امن و امان بگڑ سکتا ہے. تو فیصلہ فوراً لینا پڑا کہ آپ کا قرآن آپ کو پیارا، آپ جس قانون کو عمل کرنا چاہیں گے ہم منظور ہیں. تو میں اسی لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ مسلم پرسنل لا اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اس کی بنیاد کیسے پڑی، اس کا قیام کب عمل میں آیا، اس کا سب سے پہلا پروگرام کہاں ہوا، اور اس کے سب سے پہلے جو صدر ہیں ان کا نام کیا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس مسلم پرسنل لا بورڈ کے سب سے پہلے صدر ہم سب کے شیخ، ہم سب کے محسن حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس مسلم پرسنل لا بورڈ کے سب سے پہلے سیکریٹری حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر ہیں، اور یہ واحد جماعت ہے، یہ واحد جماعت ہے، مضبوط جماعت ہے، جس جماعت کے پلیٹ فارم میں، جس جماعت کی صف میں الحمدللہ اس ملک کے اندر جتنے مسالک ہیں، جتنے فرقے ہیں، تمام کے تمام اس کے سرکردہ شخصیات موجود ہیں. اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں کوئی اپنا نظریہ لے کر کے اپنا کام کر رہا ہے، کسی کی کوئی فکر الگ ہے، کسی کا مسلک الگ ہے، کسی کی سوچ الگ ہے، لیکن یہ واحد جماعت، مضبوط جماعت، یہ شرط ضرور لگا رہا ہوں، مضبوط جماعت پورے ملک کی مسلم پرسنل لا ہے کہ الحمدللہ اس مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم پر اور اس مسلم پرسنل لا کے صف میں ہر مسلک کے ماننے والے ہیں سوائے ملعون قادیانی کے. وہ تو کافر ہے، شیطان مردود ہے، اگر کوئی ان کے کفر کے بارے میں ڈاؤٹ بھی کرے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. تو ایسے حالات میں جینا مرنا ایک ہو گیا تھا. اس وقت بھی قربان جائے ہمارے اکابر کی دور اندیشی پر، ان کی فراست پر، ان کے علم پر، ان کے یقین پر. اس موقع پر بھی قادیانیوں کو ہمارے اکابر نے ہماری صف میں نہیں لیا. ضرورت تھی، موقع تھا، لیکن ایسے موقع اور ایسے واہوائی کی کیا ضرورت ہے جو شرک اور اسلام میں فرق نہ کرے. اس سے تو ہم غلامی کی زندگی کر لیں گے یا موت مر جائیں گے. تو بہرحال یہ واحد جماعت ہے جس کی وجہ سے اس جماعت کی بڑی طاقت ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں، بزرگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، میں امید کرتا ہوں، میرا حسن ظن یہی کہ آپ ماشاءاللہ مسلم پرسنل لا کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اس کی خدمات بھی آپ کے سامنے ہوں گے. لیکن نوجوان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مسلم پرسنل لا کا بھی تعارف بہت کم ہے، بلکہ نہ کے برابر ہے. سمجھے آپ؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بیانات سننے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں علماء کی صحبتوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے مسلم پرسنل لا جب بھی آپ کو آواز دے اس کی آواز پر لبیک کہہ کر کے جانے کی ضرورت ہے. جب آپ مسلم پرسنل لا کو پہچانیں گے تو آپ کے دل میں مسلم پرسنل لا کی عظمت آ جائے گی. اس وقت اگر کوئی ایک انسان بھی دشمن اسلام میں اگر مسلم پرسنل لا پر انگلی اٹھائے گا، صحیح بات بتا رہا ہوں کہ آپ سوئیں گے نہیں، آپ کا جینا مشکل ہوگا ایک جا جب تک آپ اس کو جواب نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مسلم پرسنل لا کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، اور اپنی جان سے زیادہ آپ نے مسلم پرسنل لا کو قربانی دی ہے، سمجھ لیا ہے. تو انشاءاللہ کبھی مسلم پرسنل لا پر ملک کے مسلمانوں پر حالات نہیں آئیں گے. بہرحال میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وقف جس کے معنی آتے ہیں کہ ایک انسان اپنی ملکیت، اپنی زمین یا اپنی پراپرٹی کوئی چیز اللہ کے نام پر کر دے، اس کو کہتے ہیں وقف. آپ نے سنا ہوگا کہ وقف کا مالک اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. وقف کا مالک اللہ ہے. اس سے پہلے، وقف کرنے سے پہلے اگر کوئی مالک تھا، اس کو بھی مالک بنانے والا مالک اللہ ہے. لیکن اس کو توفیق ہو گئی کہ میرے جیتے جی یا کہ میرے مرنے کے بعد میری خبر میں مجھے کچھ سکون کی ضرورت ہے، میرے نام اعمال میں مجھے کچھ نیکیاں چاہیے، اور میں اپنے نبی کے سامنے، جس نبی نے میرے خاطر
پیٹ پر پتھر باندھے، جس نبی نے امت کے خاطر، شریعت کے خاطر اپنے نواسوں کو شہادت پر دینا پسند کیا، اس نبی کو میں کیا چہرہ دکھاؤں گا اگر میرے اعمال میں، میرے نام اعمال میں کچھ نیکیاں نہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو صرف 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر آتا ہے اس کی اولاد۔ اگر مرنے سے پہلے اگر اسے اولاد ہو جائے اور وہ مر جائے، انتقال ہو جائے، تو اگر اس کی اولاد جب بھی ہاتھ اٹھائے نماز کے بعد یا کوئی بھی موقع پر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار عالم تو میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما، ایسے کرم فرما، ایسی نوازش فرما جیسے کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں فرمایا تھا۔ تو میرے عزیزوں، نوجوانوں، کان کھل کر کے سن لو، ہمارے ماں باپ ہماری سب سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر کوئی میرا بندہ، خدا کا بندہ، نبی کہتے ہیں، اگر وہ دنیا میں یہ بشارت لینا چاہتا ہے کہ میرا رب میرے سے راضی ہے یا ناراض ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ تو پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر کوئی اولاد، اگر اس کا باپ راضی ہے تو اس کا اللہ بھی راضی ہے۔ پھر فرمایا، اگر بچہ نمازی کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کے اعمال سے اس کا والد، اس کا باپ ناراض ہے تو خدا بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا درجہ ہے والدین کا۔ بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو صرف 3 چیزیں اس کی باقی رہ جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نمبر 2، اس کا علم، جس نے کتابوں کی شکل میں یا اپنے شاگردوں کی شکل میں دنیا سے چھوڑ کر چلا گیا، اس علم سے علماء، اس علم سے اس ملت کے نوجوان اور اس کے بزرگان دین اور ایک ایک بچہ، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت جب اس علم سے فائدہ اٹھاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں جاتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسی ملکیت چھوڑ کر چلا گیا، کوئی ایسی پراپرٹی چھوڑ کر چلا گیا، کوئی ایسی بلڈنگ چھوڑ کر چلا گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس جگہ سے اچھے کام ہو رہے ہیں، غربا کے لیے فائدہ پہنچ رہا ہے، مساکین کے لیے اور لاوارث لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ مر کر جانے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اللہ پاک وہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سمجھیے، پھر آگے آئیے کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ وقف کہتے ہیں کہ ہماری چیز اگر ہم اللہ کے راستے میں وقف کر دیں، اللہ کو مالک بنا دیں، اس کو کہتے ہیں وقف، جس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے۔ آئیے، اس دنیا میں سب سے پہلے جنہوں نے وقف کیا ان کا نام کیا ہے معلوم؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ جنہوں نے سب سے پہلے وقف کیا ہے اللہ کے لیے، وہ ہم سب کے آقا، ہم سب کے محسن، ہم سب کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ سے اللہ نے یہ عمل کروایا۔ آپ جانیے، جو عمل اللہ کسی اور سے بھی کرا سکتا تھا لیکن پیارے محبوب سے کرایا تو اس عمل کی اہمیت کتنی ہوگی۔ اگر کوئی انسان اپنی کوئی زمین، کوئی چیز وقف کرتا ہے تو کان کھول کر کے سن لے، وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ شاید میرے مرنے کے بعد میرے اعمال، میرے نام اعمال میں ثواب آئے گا۔ آپ کی نیت اچھی ہے، بہتر ہے، لیکن سب سے پہلے یہ نیت کر لے کہ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جو عمل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ آپ کو ڈبل ثواب مل جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک عمل ہوتا ہے وہ انسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس عمل کو اگر اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اس کو سنت کی نیت سے کر لے تو ماشاءاللہ دین بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی۔ تو بہرحال سب سے پہلے
وقف کرنے والے ہم سب کے آقا، ہم سب کے مربی محسن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ کے بعد صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ آپ نے ایک میٹھے پانی کا کنواں پورے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے وقف کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ صحابی، الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر وہ صحابی جس کے پاس کچھ نہ کچھ دولت تھی، اس نے اپنی زندگی میں ضرور وقف کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ وقف وہی کرے گا جو سب سے زیادہ مالدار ہے۔ اگر کسی کے پاس 10 بلڈنگیں ہیں، لوگ جا کر کے تشکیل کرتے ہیں، حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ کے پاس 10 بلڈنگ ہے، ایک بلڈنگ آپ اللہ کے راستے میں وقف کر دیجئے۔ حاجی صاحب آپ کو ماشاءاللہ 10 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے، 1 لاکھ کا انتظام کر دیجئے، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ یعنی ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہی خرچ کرے گا، جس کے پاس کم دولت ہے یا ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے، اسے خرچ کرنے کا مزاج ابھی ہمارا نہیں ہے۔ اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، ہمارے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، کتابوں سے سنیں، علماء کے بیانات میں بیٹھیں، مساجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں، جن کتابوں میں صحابہ کے فضائل آتے ہیں اور مشائخ اسلاف کے کارنامے آتے ہیں، اگر ہم سنیں گے تو عمل کی توفیق ہوگی۔ اگر ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو ہمیں عمل کی توفیق کہاں سے ہو جائے گی؟ تو بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی بھی صحابی کے پاس وسعت تھی مال میں تو انہوں نے اپنی زندگی میں ضرور وقف کیا ہے۔ تو بہرحال یہ وقف جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے جو خیبر کی جو جگہ تھی اس کے بارے میں آپ نے جا کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا وقف کرنے کے تعلق سے۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر، یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو چیز وہاں جمی ہوئی ہے اس کو رہنے دیجئے، اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اس چیز سے جو منافع آئے گا اس منافع میں ہم قوم و ملت، غربا، مساکین، بے بس لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنی زمین اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ اس وقف زمین کا جو متولی ہوگا، نگہبان ہوگا، اس کو بھی اس زمین سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ متولی جو اس زمین کا ہوگا وہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس زمین سے فائدہ دے سکتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں آپ کو؟ میں آپ کو اسلام کی نزاکت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اسلام کی خوبی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس کا مالک، عارضی مالک، یعنی اس کی نگہبانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا میں رہوں گا، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد میری بیوی امہات المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا۔ پھر یہ بھی فرمایا حفصہ کے بعد، عمر بن خطاب کے بعد عبداللہ ابن عمر اس کا وارث ہوگا، وہ اس کا نگہبان کرے گا۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ میرے بچے کے انتقال کے بعد میرے بچے کی نسل سے جو اولاد ہوگی یہ اس کی نگہبانی کریں گے۔ ایک پوائنٹ میں اس سے آپ کو بتانا چاہوں گا، شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے، قاری صاحب بھی شاید مفتی ظہیر صاحب سے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے بول کر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ وقت کی اہم نزاکت ہے، ورنہ تو اصلاح معاشرہ وغیرہ کے بیانات ہوتے رہتے ہیں، وہاں اگر کچھ تقریر کم کر لیں تو بعد میں مل جائے گی، لیکن یہ وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں یہاں سے لے کر آنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی آدمی وقف کرتا ہے تو لوگ اس سے ایک مشورہ دیتے ہیں، آپ وقف کریں گے تو اللہ کے لیے کر دیجئے، آپ
اپنے اوپر اس کو مت لیجئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اس کی نگہبانی مت کیجئے، آپ اس کے دیکھ بھال کرنے میں مت رہیے، اللہ کے حوالے کر دیجیے. اللہ مالک ہے، اللہ سنبھال لیں گے. نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زمین یا کوئی چیز وقف کرتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کو اختیار رہتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اس کی ترقی کے لیے کوشش کرے، اس سے جو دولت جو مال آتا ہے وہ لے کر کے غربا میں مساکین میں تقسیم کرے. یہاں تک کہ اگر وصیت کرنے والا یہ بھی وصیت کرے کہ یہ پراپرٹی تو میں نے وقف کر دی ہے لیکن اس کی نگہبانی کرنے والے میرے آل اولاد ہی ہوں گے، تو اس کی وصیت کو قبول کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وصیت کے پراپرٹی وقف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو صاحب خیر حضرات کہتے ہیں کہ تیار ہے جی آپ کر دیجئے. جب وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کی نگہبانی میرے آل اولاد کریں گے تو کہتے ہیں نہیں ویسا نہیں ہوگا، اگر ایسا کریں گے تو وہ آپ کی مرضی. اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خیر سے محروم ہو جائے گی ملت. ہمارے مزاج کی وجہ سے ملت خیر سے محروم نہ ہو. ہمارے مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جہاں بھی امت کو، ملت کو، قوم کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں ہمارے مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اب آئیے کہ جو وقف امینڈمنٹ جو بل لایا گیا ہے اس سے ہمارے علماء کیوں انکار کر رہے ہیں. ہمارے جو دانشور ہیں اگرچہ کہ وہ علماء نہیں ہیں، اس لیے کہ علماء رہبری کرتے ہیں، علماء سرپرستی ضرور کریں گے، لیکن قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، دانشور ہوں گے، اگرچہ کہ وہ علماء نہیں ہوں گے لیکن ان کے پاس بھی بڑی فراست ہوتی ہے، ان کے مشورے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر بھی قوم و ملت کا درد ہوتا ہے. ہمیں ایسے دانشوروں کی، ایسے ذمہ داروں کی دل سے عزت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے بات کا احترام کرنا چاہیے. یہ ہمیں طریقہ ہمارے بڑوں نے بتایا ہے. سرپرستی تو علماء کریں گے لیکن جو دانشور ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، ان کو بالکل پیچھے کی صف میں نہیں کھڑانا ہے، ان کو اپنی صف میں کھڑا کر کے ان سے کام لینا ہے، ان کی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے قوم و ملت کے لیے، دین محمدی کے لیے. تو بہرحال جو سب سے پہلا ایک شوشہ اس میں جو آیا ہے وہ میں آپ کو ذکر کروں، وہ یہ ہے کہ وقف بذریعہ استعمال ختم کر دیا گیا ہے اس بل میں. یعنی ایک پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی کے تقریباً اس کو وقف کر دیا گیا 400 سال پہلے، 300 سال پہلے یا 500 سال پہلے، 200 سال پہلے. ظاہر ہے کہ اس وقت پراپرٹی اتنی ہے، آپ اس کے اونر ہیں، مالک ہیں، اس کا تو آپ کو یا وقف کرنے والوں کو علم ہے، اسی لیے انہوں نے وقف کیا ہے نا. لیکن اس وقت اندراج کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا، کوئی سہولت نہیں تھی، لیکن زمین کے مالک تھے وہ، انہوں نے وقف کر دیا. یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن اندراج انہوں نے نہیں کرایا، ایسا موقع نہیں تھا، سہولت نہیں تھی یا قانون نہیں تھا، تو وہ زمین کس کی مانی جائے گی؟ وقف ہی کی مانی جائے گی. لیکن یہ جو بل لایا گیا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ شوشہ ڈالا ہے، جب تک جو زمین اندراج نہیں ہوئی ہے یا اندراج کے آپ کوئی پروف پیش نہیں کریں گے وہ زمین وقف کی نہیں مانی جائے گی. یہ شوشہ ہمیں منظور نہیں ہے. جس کا اندراج نہ ہو کیا وہ زمین وقف کی نہیں ہے؟ اندراج ہونا وقف کے لیے ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بھی وقف کیا، اندراج نہیں کرایا. حضرت عمر بھی وقف کیا، اندراج نہیں کرایا. حضرت جابر بھی وقف کیا، اندراج نہیں کرایا. حضرت سعد بھی وقف کیا، اندراج نہیں کرایا. کیا وہ وقف کی زمین نہیں مانی جائے گی؟ لیکن ملک کا ایک قانون ہے، ہمیں ملک کے قانون سے آگے بڑھنا نہیں ہے، ملک کے قانون کو ہمیں ہاتھ میں نہیں لینا ہے. لیکن ملک کا قانون بننے سے پہلے اندراج کسی وجہ سے نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ زمین وقف کی نہیں ہے. وہ زمین وقف کی تھی، وقف کی ہے، قیامت تک بھی وقف ہی کی رہے گی انشاءاللہ. دوسرا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سینٹرل وقف بورڈ کی جو کونسل کمیٹی ہوتی ہے اس کے اندر غیر مسلموں کی جو نمائندگی ہوتی ہے، ممبرشپ جو ہوتی ہے، ممبر جو ہوتے تھے، اس کی جو تعداد ہوتی تھی وہ بہت کم ہوتی تھی، نہ کے برابر ہوتی تھی، بالکل نہ کے برابر.
لیکن یہ جو بل لایا گیا ہے اس بل کے اندر انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ پہلے وقف کونسل میں صرف یہ غیر مسلم ہوتا تھا، لیکن اب اس کی جو باڈی ہوگی اس باڈی میں 14 غیر مسلم ہوں گے اور 2 غیر مسلم اس کے کونسل ہوں گے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ وقف خالص مذہبی مسئلہ ہے، خالص مذہبی یعنی خالص مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے اندر اتھارٹی اور اس کے اندر جو پاور دیا جا رہا ہے وہ غیر مسلموں کو دیا جا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ گھر میرا ہے، میں میرا گھر کا مالک ہوں، کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ گھر کا مالک تو عمر فاروق ہی رہے گا، لیکن گھر کا جو نظام چلے گا وہ کسی عبد الرحمن کے حکم سے چلے گا، تو میں کیا برداشت کروں گا اسے؟ بھئی کوئی آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دخل اندازی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، تو مسلم قوم اپنے مسلک پر، اپنے اس خاص پلیٹ فارم پر غیر مسلموں کی نمائندگی اور ان کا برتاؤ اور ان کا تسلط ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے اکابر نے کہا، مسلم پرسنل لا نے کہا کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے، جو آپ نے جو امینڈمنٹ کیا ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کے بعد پہلے وقف بورڈ کا جو ایگزیکٹو آفیسر مسلمان تھا اب وہ بھی ختم کر دیا گیا، جو اہم پوسٹ پر ہوتا تھا مسلمان اب اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب یہ قانون لایا گیا کہ پہلے جو وقف بورڈ کا ایگزیکٹو آفیسر مسلمان ہوتا تھا اب اس مسلمان کی شرط کو ختم کر دیا گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر اس عہدے پر کوئی غیر مسلم بھی اس کا آفیسر بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ایک شوشہ یہ بھی ہے کیا کہ اس پہلے یہ تھا کہ وقف بورڈ کے جو اراکین ہوتے تھے وہ مشورہ کر یا کوئی انتخاب سے مشورہ دینے کی ان کے پاس اتھارٹی تھی۔ اس بل میں وہ اتھارٹی بھی ختم کر دی گئی ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اس کا ایگزیکٹو ممبر بن جائے گا تو وہی بنے گا، اس کے علاوہ کوئی نہ مشورہ دے سکتا ہے نہ کوئی مسلمان بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور مسئلہ ہے جسے ہم کلیکٹر کہتے ہیں، کلیکٹر جسے تحصیلدار بھی کہتے ہیں شاید اردو زبان میں، کیا کہتے ہیں؟ ٹی سی، ہاں جی جزاک اللہ، ٹی سی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے جب وقف اللہ کی ملکیت ہے، اس کا مالک اللہ ہے، تو جب وہ کسی کے رہبری میں سرپرستی میں وہ چیز جب آتی ہے تو جب تک مشورہ نہیں ہوتا اس کمیٹی میں باہمی اتحاد نہیں ہو سکتا، اس کی ترقی مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد ہی کی ترقی مشکل ہے، معاف کرے گا، جس کمیٹی میں اتحاد نہیں ہے ان مسجدوں کا جا کر کے حال دیکھیے، مسجد تو دور کی بات، اس مسجد کے ٹوائلٹ کا نل جہاں سے پانی جگ میں آتا ہے وہ جگ بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد کی کمیٹی والوں کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ صدر صاحب کا آرڈر ہے کہ مسجد کا تعمیری کام کرنا ہے، اب صدر صاحب کی جمتی نہیں سیکریٹری صاحب سے، تو سیکریٹری صاحب فوراً کہیں گے، سامنے اگر ہمت ہے تو کہیں گے، اگر سامنے ہمت نہیں ہے یا سیکریٹری کی ہمت کبھی نہیں ہوتی، کبھی صدر کی بھی نہیں ہوتی، ایسا ماحول میں دیکھتا ہوں۔ اس لیے کہ مساجد فیڈریشن کا الحمدللہ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا 42 مساجد فیڈریشن کا میں بھی ایک چھوٹا سا ممبر ہوں الحمدللہ۔ گوری پڑلے کا حال اچھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گوری پڑلے کی ذمہ داروں کی شکایت کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی جو اتنی مسجد خوبصورت ہے، اتنی تو بعض مساجد ہے، ہر مسجد تو اتنی خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس موقع پر جب کمیٹی والوں میں اتحاد نہیں ہوتا، مسجد کا تعمیری کام تو دور کی بات، اس مسجد کے ٹوائلٹ کے نل کا جو چمبو ہوتا ہے، جگ، اس کی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو جب وقف اتنا بڑا ایک حصہ ہے، اتنی بڑی ایک ہماری پراپرٹی ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کے اندر جب تک کمیٹی والوں میں اس کے اراکین میں اتحاد نہیں ہوتا اس کی ترقی ناممکن ہے۔ تو اس کے اندر یہ لایا گیا ہے کہ مکمل جو
کیا کہتے ہیں اس کو، جو مکمل اختیار تھا، مکمل اختیار تحصیلدار کو دے دیا گیا، کلکٹر کو دے دیا گیا. اور یہ بھی آیا ہے کہ جو کلکٹر ہوگا وہ غیر مسلم ہوگا. تو آپ اسے کیا امید کر سکتے ہیں؟ آپ مشورہ دینے کی بھی آپ کی طاقت ختم کر لی گئی ہے. تو اس کے لیے ہمارے علماء نے، بالخصوص مسلم پرسنل لا نے کہا کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے. مسلم پرسنل لا نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کی ایک ہی آواز ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے. بولیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. آئیے اب 2-3 پوائنٹ ہے وہ بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اچھا، ایک اور بات دیکھیں، کتنے خطرناک بات انہوں نے اس کے اندر داخل کیا ہے کہ جو بل لائی گئی ہے اس کے اندر ایک اور شوشہ یہ ہے اور نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو مسلمان 5 سال سے اسلام پر عمل کر رہا ہے، جو مسلمان 5 سال سے اسلام پر عمل کر رہا ہے، اگر وہ کوئی اپنی پراپرٹی وقف کرنا چاہتا ہے تو وہ کر نہیں سکتا. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اگر کوئی مذہب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ مذہب اسلام قبول کر 5 سال اس کے نہیں ہوئے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی اپنی پراپرٹی اللہ کے نام پر وقف کروں، تو یہ بل میں یہ پیش کیا گیا ہے، یہ زہر ڈالا گیا ہے کہ جب تک وہ مذہب اسلام میں داخل ہو کر اسلام پر 5 سال تک عمل نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو یہ اتھارٹی نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کر دے. حالانکہ یہ مذہب اسلام کے نظریے کے خلاف ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ 50 سال سے جو مذہب اسلام پر عمل کرتا ہے اس کی جو شان و شوکت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ جو ہے، وہی مرتبہ اگر اس دن 5 منٹ پہلے بھی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو 50 سال سے مسلمان ہے. یہ ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، یہ ہمارے صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، ہمارے اسلاف نے اس کی حفاظت کی ہے، مدارس نے حفاظت کی ہے، خانخواہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے خواجہ معین الدین چشتی نے اور ہمارے نانوتی قاسم نے، ہمارے قاری طیب صاحب نے، ہمارے رشید احمد گنگوئی نے، ہمارے دیگر علماء نے اس کی شریعت کی حفاظت کی ہے، ہم تک پہنچایا ہے، اور اس شریعت کو پہنچانے میں ذرہ برابر بھی ہمارے اکابر نے کوتاہی نہیں کی، الحمدللہ. تو میرے عزیز و نوجوانوں، اس باریکی کو سمجھے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ مسلم پرسنل لا کیوں اتنا خلاف کھڑا ہو رہا ہے. ارے یہ ملک ہمارا سیکولر ملک ہے، ملک کے حالت بہت نازک ہے، ایک بل کو آنے دیجئے، بل پاس ہو جائے گی، کوئی بات نہیں ہے، ہم شان سے زندگی کریں گے، ہماری مسجد محفوظ ہے، ہمارے مدارس محفوظ ہے، ہماری خانقاہ محفوظ ہے، ہمارے درگاہ محفوظ ہے، ہمارے گھر محفوظ ہے. نہیں نہیں، اگر ایک بل کو ہم نے چانس دے دیا، اس بارے میں اگر ہم نے غفلت سے برتاؤ پیش کیا تو ہماری مساجد بھی محفوظ نہیں رہیں گے، ہمارے بنگلے، ہماری جھوپڑیاں، ہمارے کالج، ہمارے ہاسپٹل، کوئی ذرہ برابر بھی ہمارے اس ملک میں محفوظ نہیں رہے گا. یاد کیجئے گا، جس طریقے سے ایک مسجد پر پتھر بننے سے ہمارا ایمان جوش میں آ جاتا ہے، میرے عزیز و نوجوانوں، جس طریقے سے میری ماں بہنوں پر اگر کوئی انسان غلط نیت سے نظر ڈالتا ہے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہم سب کو مل کر کے انشاءاللہ اس بل کی مخالفت کرنی ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز میں ہم اپنی آواز کو ملانا ہے انشاءاللہ. ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ بہت سال پہلے ہمارا جو ملک ہے، اس ملک میں بادشاہوں کا زمانہ تھا، بادشاہ رہتے تھے، اور بادشاہ تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی تھے. اس وقت نفرت کا ماحول نہیں تھا، بھائی چارگی تھی، پیار محبت تھا، اور اپنے گھر میں کھانا بعد میں کھایا جاتا تھا، پہلے پڑوسیوں کا حق ادا کیا جاتا تھا. اور اس وقت کے ہمارے غیر مسلم جو بھائی تھے ان کا بھی بڑا اچھا ماحول تھا، وہ بھی سب سے پہلے انسانیت کو ترجیح دیتے تھے. تو اس وقت ایسا ہوا، جو مسلمان بادشاہ تھے ان کو تو مسلمانوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ جس نبی کے ہم فالوور ہیں،
جس نبی کو ہم اپنا رسول مانتے ہیں انہوں نے ہمیں 1400-1500 سال پہلے بتا دیا ہے کہ آپ کو انسانیت پر کام کرنا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، لیکن پیار محبت سے پیش آنا ہم نے اپنے نبی نے بتایا ہے، سکھایا ہے۔ تو اس وقت جو مسلمان بادشاہ تھے انہوں نے غیر مسلموں کو کچھ ہدیہ کر دیا تھا کہ یہ زمین، یہ فلاں چیز آپ اپنے لیے رکھ لو، مندر بنا لو یا کوئی بھی چیز کر لو، گھر بنا لو۔ تو ایسے ہی جو ہمارے غیر مسلم بادشاہ تھے، غیر مسلم بڑے لوگ تھے، انہوں نے اپنی بادشاہت میں ہمارے مسلمانوں کو بھی چند چیزیں عطا فرمائی تھی کہ آپ اس جگہ کو وہاں نکالنا ہے۔ بہت ہی معقول اشارہ مل گیا ہے، بہت جلدی انشاءاللہ ختم کروں گا۔ تو اس وقت جو نان مسلم غیر مسلم بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے بھی کیا کیا کہ کچھ زمین مسلمانوں کو الاٹ کر دی کہ آپ اپنی مسجد بنا لو، قبرستان بنا لو یا عیدگاہ بنا لو۔ تو وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، آج تک بھی چلی آ رہی ہے، لیکن اس بل میں ایک اضافہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پراپرٹی مسلم بادشاہوں نے، نوابوں نے غیر مسلموں کو عطا کی تھی وہ ویسے ہی باقی رہے گی، لیکن جن غیر مسلم بادشاہوں نے اپنی حکومت میں جو زمین مسلمانوں کو دی تھی، جو زمین کسی مسجد کو بنانے میں دی تھی یا قبرستان کے بنانے میں دی تھی یا عیدگاہ کے بنانے میں دی تھی یا مسلم کالونی کے بنانے میں دی تھی، وہ زمین واپس لے لی جائے گی۔ اب بتائیے کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس کے اندر یہ بل بھی، شوشہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، نوٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں، ایک ہوتا ہے ہمارا اسپیشل جو قانون ہوتا ہے، وہ وقف جو ہے وہ ایک اسپیشل قانون ہے، وہ ایک اتھارٹی ہے۔ تو یہ ہمارا جو بل کے اندر یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ اگر وقف بل کی جو کسی اور بل سے اس کا ٹکراؤ ہو جائے، یعنی کسی اور جنرل سوچ سے ٹکراؤ ہو جائے، تو یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ اس موقع پر مسلم پسند اللہ کا جو موقف ہوگا، اس کا جو نظریہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن اس بل میں وہ شوشہ حذف کر دیا گیا کہ وہاں جو مسلم پسند اللہ کا وقف کی جو طاقت تھی اس کو ختم کر دی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اسپیشل قانون مسلم پسند اللہ کا جنرل قانون سے ٹکر کھاتا ہے تو اس موقع پر جنرل قانون کی کامیابی جیت ہوگی، مسلم پسند اللہ اسپیشل کی کامیابی نہیں مانی جائے گی۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے مسلم پسند اللہ بورڈ کا جو ایکٹ ہے، اس کو میں نے نمبر بھی نوٹ کیا ہے، لیکن وہ جو طاقت تھی، وہ جو ہمیں اتھارٹی دی گئی تھی مسلم پسند اللہ بورڈ کو، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ بہرحال یہ کئی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ابھی چند اور چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا، لیکن وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، اور بس آخر میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ ابھی آپ کے قریب میں جو مسلم یہ ہمارے مستورات کا جو ایک اجتماع ہوا، اور اس کے اندر 3000 سے زیادہ ہماری ماں بہنیں شریک ہوئی تھی، جس کے اندر میرے بالخصوص استاد مربی حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب دامت برکاتہم، جو پورے ملک کے مشہور و معروف علماء میں جن کا شمار ہے، اور جو زمینی سطح کا کام کرنے میں بڑے ماہر ہیں، تقریباً 60 اسکول چلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے فالکنر نوجوانوں میں فٹ بال کا کام کرتے ہیں۔ اسپورٹس یہ کھیل کود ایمان کا حصہ ہے، ہم نے اس کو غیروں کے، انگریزوں کا ایک حصہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کھیل میں بھی کون سا کھیل کھیلنا چاہیے، وہ بات الگ ہے، لیکن جو انسان کھیلتا ہے، کودتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے، تو مضبوط مسلمان کی آج سخت ضرورت ہے۔ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ جو مؤمن مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے،
اچھا ہوتا ہے تو وہ کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر بہت حضرت کام کر رہے ہیں، اس میں آپ حضرات نے بڑی محنت کی، کوشش کی، اور والنٹر کی بڑی محنت ہوتی ہے، علماء کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ ذمہ دار جب علماء کا ساتھ دیتے ہیں، علماء کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو وہ کام جو جسے کل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ناممکن ہے، تو اللہ پاک اسے ممکن کر کر دکھا جاتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی شاید کہ 17 تاریخ میں مفتی صاحب 17 تاریخ میں ایک بہت بہترین آپ کے علاقے میں پروگرام ہونے جا رہا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ ہی کے عنوان سے، تو اسے کامیاب بنانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ کس کی ہے؟ ہم سب کی ہے۔ یعنی ایسا سمجھیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے جیتے جی یہ جو وقف امینڈمنٹ بل ہے وہ نامنظور ہو جائے اور ہمارے مسلمانوں کی شان و شوکت، ہمارے مساجد، مدارس، خانخواہ، ہماری درگاہ اگر محفوظ رہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس آنے والے 17 تاریخ کے پروگرام میں وہی دلچسپی، وہی جان و مال کی محنت، وہی خون، وہی پسینہ بہائیے جو 24 تاریخ کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ 24 تاریخ کا جو پروگرام کو ہمیں کامیاب کرنا ہے، وہ کامیاب پروگرام اس وقت ہوگا جب ہمارا 17 تاریخ کا پروگرام کامیاب ہوگا۔ 17 تاریخ کے پروگرام کو اگر آپ ہلکا میں لیں یا یوں سمجھیے کہ صرف ہماری کانسیسی کا ہے، تو آپ غلط فہمی میں ہیں، بالکل غلط فہمی میں ہیں۔ اگر آپ اتنا کامیاب بنا کر کے دکھائیے، اتنا عالی شان بنا کر کے دکھائیے کہ پورے ملک میں ایک مثالی جلسہ بنا دیجئے کہ نیل سندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ انشاءاللہ پارلیمنٹ تک جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کے نیل سندر کو اللہ تعالیٰ ایک مثالی علاقہ بنا دے گا، اور علماء کہیں گے، اکابر کہیں گے، اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز میں آواز ملانے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو، دیکھو نیل سندر والوں کو، دیکھو شانتی نگر والوں کو، یہ مثال آپ کو قائم کرنا ہے۔ چند دن پہلے ہمارے بمنڈھلی میں ہمارے سید شفیع اللہ صاحب موجود ہیں، وہاں کے علماء میں بالخصوص مولانا مفتی عبد الرحمن خان صاحب، مولانا مفتی عبد الرحمن، مفتی شیخ عمران صاحب میرے عزیزوں میں، مفتی ظہیر صاحب کے بھی دوستوں میں ہیں، اور ہمارے سید سردار صاحب، دیگر تمام علماء نے ایک مثالی پروگرام بنایا۔ حالانکہ ایک بات آپ کو کہوں، بمنڈھلی اور اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، ہے نا، شاید وہ HSR کا علاقہ بھی وہیں پڑتا ہے، لیکن آپ کا علاقہ شانتی نگر کا، نیل سندر کا 100% تقریباً یوں کو یہ کم سے کم 99% سب کے سب مسلمان ہیں۔ تو آپ کو کیسا بنانا چاہیے، آپ کو کیسا اس پروگرام کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سے بہتر بتانے والے، میرے سے بہتر آپ کو سمجھانے والے، میرے سے بہتر آپ کی رہبری کرنے والے آپ کے علاقے کے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی بات کو سنیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، اور آپ اپنا وقت فارغ کریں۔ جن کے پاس مال ہے مال لگائے، انشاءاللہ جب تک ملک دنیا باقی رہے گی ہمارا ملک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ ملک باقی رہے گا، ہمارے مدارس باقی رہیں گے، مساجد باقی رہیں گے، تو ہمارے بچے دین پر رہیں گے۔ جب ہمارے بچے دین پر رہیں گے، ہماری نسلیں دین پر رہیں گی، تو مستقل برابر آپ کے کوٹے میں، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں پڑھتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ آپ یوں سمجھیے کہ 17 تاریخ کا پروگرام اس مسلم پرسنل لا بورڈ کے بچانے میں یہ آخری پروگرام ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا پھر بار بار وقت نہیں آئے گا، یہ آخری وقت ہے، یہ آخری موقع ہے۔ اب نہ جاگیں تو کب جاگیں گے، اب نہ کھڑے ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے۔ ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بلکہ درمیان میں بھی ایک شعر مجھے کہنا تھا، بات ادھر ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے، مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں، مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ انہی کی زندگی میں امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ اگر ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں
تو ہمارا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ۔ اگر اوپر حالات آ رہے ہیں اور حالات کو مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہم تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا فیوچر انشاءاللہ بہت بہتر ہے، ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک اور بات، علماء کی سرپرستی میں شعر کے ذریعے سے اور ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص ہمارے شاید شیعہ مسلک کے اپنا نام مولانا فاہم عباس صاحب، خائم، ماشاءاللہ خائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ، بڑا اچھا نام ہے۔ میں امید بھی کرتا ہوں کہ کام بھی اچھے ہوں گے ہمارے خائم صاحب کے الحمدللہ، اس لیے کہ ہر مسلک کے رہبر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے، ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا۔ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے۔ جہاں اچھی چیز ہوتی ہے، قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، جہاں سونا ہوتا ہے، جواہرات ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، وہاں غلط لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہی ہیں، لیکن اس وقت رہبروں کا زیادہ حق بنتا ہے ایک سے قافلے کو چوروں سے، لفنگوں سے اور بد اخلاق لوگوں سے، بری نیت، بری نظر رکھنے والوں سے بچا کر کے لے کر جانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ رہبروں کی ہوتی ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم سب کے رہبر ہیں، ان رہبروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ رہبری یہ اسی وقت نبھا سکتے ہیں جب آپ ان کا تعاون کریں، آپ ان کا ساتھ دیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور کام کرتے رہیے، اللہ کی مدد دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذمہ داروں کے درمیان، نوجوان بچوں میں، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے، کسی قوم کا مستقبل اگر دیکھنا چاہتے ہو، اس لیے کہ جو مستقبل ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ آئندہ کے حالات، یہ سوائے اللہ کے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی اس کا علم نہیں رکھتے، غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ تو کل کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، کل کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن بڑے کہتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے قوم کے ساتھ اگر یہ اب سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھ لو۔ اس قوم کے نوجوان باصلاحیت ہیں، اس قوم کے نوجوان ماں باپ کے فرما بردار ہیں، اس قوم کے نوجوانوں کے اندر علماء کی عزت ہے، اس قوم کے نوجوانوں کے اندر بڑوں کا ادب احترام ہے، اس قوم کے نوجوان اپنے علاقے، اپنے قوم کے ذمہ داروں کی رہبری میں رہ کر کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو اس قوم کا مستقبل روشن ہے۔ جس قوم کے رہبر نوجوانوں میں بے حسی ہے، رات کو دیر سے سو کر صبح کو دیر سے اٹھنے کا معمول ہے، ماں باپ کی عزت نہیں ہے، علماء کا احترام نہیں ہے، اپنے مساجد کے ائمہ کی عزت نہیں کرتے، خطباء کی عزت نہیں کرتے، مہمان رسول کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اپنے مساجد کے ذمہ داروں کو ان کی بات پر عمل نہیں کرتے، تو یاد رکھیے تو وہ جو قوم ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ بہت ہی اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں کسی کو سننے کی تکلیف ہو تو وہ بھی معافی چاہتا ہوں، کسی کو دل میں تکلیف پہنچی ہے تو وہ بھی معافی چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے 17 تاریخ کے پروگرام کو بہت ہی آپ کامیاب کریں گے، اور 24 تاریخ کے پروگرام کو تشکیل کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے 17 تاریخ کا پروگرام ہی بتا دے گا کہ آپ نے 24 تاریخ کے جلسے کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی ظہیر صاحب ممنون و مشکور ہوں، میں علم میں، عمر میں، عمل میں سب سے آپ کے چھوٹا ہوں، آپ کے تمام علاقے کے علماء کا بہت میں اللہ بہتر جانتا ہے، دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں بہت مطالعہ کر کے آیا ہوں، آج بہت پڑھ کر آیا ہوں، رات میں سویا تھا نہیں بتانا چاہتا 3 بجے، پھر فجر کی نماز کے بعد سے مستقل میں کسی کام میں لگ گیا تھا، تو کسی کام میں 11 تک تھا، اس کے بعد سے آپ کے لیے بس آنے کے لیے اللہ کا شکر کچھ تیاری کر آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔